رہے بڑی محبت سے پیش آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء ربانیین کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند یہ درجات عطا فرمائے. اب ذرا تھوڑی دیر میں گفتگو کروں. یاد کر ہر آن آخر موت ہے. بولیے سبحان اللہ. یاد کر ہر آن آخر موت ہے، مطلوب انجان آخر موت ہے. یاد کر ہر آن آخر موت ہے، مطلوب انجان آخر موت ہے. گر سلیمانے زمانہ بھی ہوا، گر سلیمانے زمانہ بھی ہوا، پھر بھی اے سلطان آخر موت ہے. مرتے جیتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے. مان یا مت مان آخر موت ہے. حضرات محترم، لیکن ہم لوگ اس سارے ثواب کے لیے حاضر ہوئے. مرنے کے بعد انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی نسبت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا اس کا لگاؤ گھر والوں سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ایمان والوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ اسلام کا رشتہ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ رشتہ اسلام کا ہے. دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں نے اور ان کے پیشواؤں نے جو محبت کا درس دیا ہے وہ الگ ہے، لیکن جو محبت کا درس میرے آقا نے دیا ہے اس کی مثال نہیں قائم کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب ایک دوسرے سے ملے تو میرے آقا نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم. میرے حضور نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. بولیے سبحان اللہ. جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ایسی چیز بتا دیجئے نا کہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے. تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کا چرچا کرو، آپس میں سلام کیا کرو. سلام کرو گے محبت پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کرو، محبت پیدا ہو جائے گی. دنیا والے ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرو. اور میرے حضور نے فرمایا، جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. بولیے سبحان اللہ. جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں، دنیا میں ملو تو سلام کرو، جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابتدائی اسلام میں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں روکا تھا. میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں روکا تھا، لیکن الا فضلها، میں اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. بولیے سبحان اللہ. تم قبروں کی زیارت کیا کرو. انہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. وتدمع العین، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے. وترق القلب، اور دلوں کو نرم کر دیا کرتی ہے. قبروں کی زیارت آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دل کو نرم کر دیا کرتی ہے. کتنا بھی سخت انسان ہو، لیکن جب قبرستان پہنچتا ہے اور آخرت کو یاد کرتا ہے تو یاد کرنے کے بعد اس کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یا اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں دنیا میں، لیکن آخر میں یہی آنا ہے، آخر میں یہی آنا ہے. آخرت کی یاد دلاتی ہے قبر کی زیارت. میرے حضور فرماتے ہیں، جب تم قبر جاؤ، اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ لا تتکلموا کلام الدنیا فی القبرستان، تم قبرستان میں دنیا کی باتیں مت کیا کرو. سبحان اللہ. تم قبرستان میں دنیا کی باتیں مت کیا کرو، مسجد میں دنیا کی باتیں مت کیا کرو، قبرستان میں دنیا کی باتیں مت کیا کرو. وہاں جا کر کے تم قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو اور سوچو کہ ہمیں بھی یہی آنا ہے، ہمیں بھی
یہی آنا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو, جب قبرستان والے کو جاؤ تو سلام کرو. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ تو مر گئے, اب ان سے کیوں سلام کریں؟ عالم تصور میں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا جب قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو اس طرح, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو, اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. حضرات محترم, تو اس کی تصریح ذرا علماء سے پوچھیے, قبر والوں کو سلام کرو, تعلق ختم نہیں ہوتا ایمان والے کا, حکم ہوتا ہے سلام کرو. سلام کسے کیا جاتا ہے؟ بولیے سبحان اللہ. سلام زندوں کو کیا جاتا ہے یا مردوں کو سلام کیا جاتا ہے؟ ارے سلام زندوں کو کیا جاتا ہے بھائی, مردوں کو سلام نہیں کیا جاتا. جب مر گیا تو پھر سلام کی کیا ضرورت؟ جب مر گیا تو سلام کی کیا ضرورت؟ حضور نے فرمایا قبر والوں کو سلام کرو. حضرات محترم, میں اپنی جب میں یہاں امامت سے تھا تو ایک مثال دیتا تھا, آج بھی اس مثال کو میں دے رہا ہوں. کوئی اپنے قیمتی گھر بنا لے, سنگ مرمر لگا لے, وہاں پر ٹائلس بچھا لے, بہت قیمتی مکان بنایا ہے, قیمتی محل بنایا ہے, لیکن کوئی اپنے قیمتی محل کو سلام نہیں کرتا. بولیے سبحان اللہ. کوئی اپنے قیمتی محل کو سلام نہیں کرتا. اے سنگ مرمر والے مکان تم پر سلامتی ہو, اے ٹائلس والے مکان تم پر سلامتی ہو. اگر کوئی سلام کرے تو کہنے والا کہے گا نادان, سلام اس سے کیا جاتا ہے جس میں جان ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. جس میں جان ہوتی ہے. حضور نے فرمایا قبر والوں کو سلام کرو. ذرا دیکھیے کہ سنگ مرمر والا مکان کو سلام نہیں کیا جائے گا, ٹائلس والے مکان کو سلام نہیں کیا جائے گا. اگر سے قیمتی ہے, سلام اسے کیا جاتا ہے جس میں جان ہوتی ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے, کوئی اپنے بکریوں کو سلام نہیں کرتا. بولیے سبحان اللہ. کوئی اپنے جگہ مال مویشی کو سلام نہیں کرتا, اپنے جانوروں کو سلام نہیں کرتا. اور یہ نہیں کہتا کہ اے میری مرغیوں تم پر سلام ہو, اے میرے جانوروں تم پر سلام ہو, اے میرے جانوروں, اے میرے مویشیوں تم پر سلام. کیوں؟ اگر کوئی سلام کرے تو کہنے والا کہے گا نادان, سلام اس سے کیا جاتا ہے جس میں جان ہوتی ہے اور جس میں عقل ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. جس میں جان ہوتی ہے اور جس میں عقل ہوا کرتی ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے. کوئی آ رہا ہے کافر, کوئی آ رہا ہے کافر, غیر خدا کی پوجا کرنے والا اگر آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے مشرک, کوئی آ رہا ہے مرتد جو اسلام سے پھرنے والا, کوئی آ رہا ہے منافق, کیا اسے سلام کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ کافر کو سلام نہیں کیا جائے گا, مشرک کو سلام نہیں کیا جائے گا, منافق کو سلام نہیں کیا جائے گا, مرتد کو سلام نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی کرے تو کہا جائے گا کہ نادان, سلام اسے کیا جاتا ہے جس میں جان بھی ہو اور جس میں عقل بھی ہو اور جس میں ایمان بھی ہو. یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ایمان والا دوسرے کو سلام کرے. اب حکم دیا قبر والوں کو سلام کرو. اب ذرا دیکھیں, میرے آقا نے فرمایا قبر والوں کو سلام کرو. اس حدیث سے پتا چلا قبر والے زندہ بھی ہیں, عقل والے بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں. قبر والے زندہ بھی ہیں, عقل والے بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں. تبھی تو حکم دیا کہ قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تم پر سلام کرو. اور کیسے جے کہ وہ سنتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قبر والے سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور تمہیں پہچانتے بھی ہیں, تمہیں پہچانتے بھی ہیں. مرنے کے بعد اتنی طاقت بڑھ گئی کہ وہ زمین کے اندر سے کون آ رہا ہے اسے پہچان بھی رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ جوتوں کے تسمے کی آواز کو بھی سنا کرتے ہیں. مردے جوتے کے تسمے کی آواز کو بھی سنتے ہیں. حضرات محترم, جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سننے کی صلاحیت نہیں, جنات اور انسان کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قبر والوں کے سلام کا جواب سن سکے, لیکن وہ جواب دیتے ہیں اور پہچانتے ہیں. بھائی یہ حدیث پاک سمجھ لیا. اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہوا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو لوگ دنیا میں ہیں وہ جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ان کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے. بولیے سبحان اللہ. وہ ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا
تو جو دنیا میں رہتے ہیں وہ دعا کریں کہ ہماری بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے گئے ہیں، آخرت کی منزل میں گئے ہیں۔ یہ دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے، بولیے سبحان اللہ۔ وہ زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ موت مومن کو مارنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ خدا سے ملاقات کرانے کے لیے آتی ہے اور رسول کا دیدار کرانے کے لیے آتی ہے۔ موت مومن کو مارنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ خدا سے ملاقات کروانے کے لیے اور رسول کا دیدار کرانے کے لیے آتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا ہوا اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا ہوا اپنے گھر گیا۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کی دنیا ہماری عالم ارواح ہے، روحوں کی دنیا میں سے ہم، یہاں جسم کی دنیا ہے، اور وہ دنیا قبر کی دنیا جو ہے کہ عالم برزخ ہے، برزخ کی دنیا ہے، وہ ختم ہونے والی دنیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ ہم چلے ہیں، جہاں سے چلے ہیں وہی جانا ہے۔ ہم تو حالت سفر میں ہے، اور جو سفر میں ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہوتا ہے، وہ تو سفر کرتے رہتا ہے، وہ سفر میں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی راہ چلتا ہوا مسافر ہے۔ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مسافر ہے، ہر آدمی مسافر ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کیا مطلب؟ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، تو جو جانے والا ہوتا ہے، جو جا رہا ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے بھائی، وہ تو جا رہا ہوتا ہے، وہ تو حالت سفر میں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اور بات ہے کہ حاجی صاحب اس سے پہلے وہ عالم ارواح میں تھے، پھر اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے اب اس دنیا میں چلے گئے، اس دنیا میں چلے گئے اور وہاں سے عالم آخرت میں چلے جائیں گے، عالم آخرت پہ حساب و کتاب ہوگا، سب لوگ جانتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بخش دے اور ان کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ اگر وہ مر ہی گئے تھے، سب ختم ہی ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے کیوں حکم دیا؟ بخشش کی دعا کیوں مانگنے کے لیے حکم دیا؟ پتہ چلا کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ملا کرتا ہے، اور یہ دعا صرف جو ہے کہ باہر سے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت میں بھی دعا کو شامل کیا، بولیے سبحان اللہ۔ عبادت میں بھی دعا کو شامل کیا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم نماز میں جاؤ تو بھی مغفرت کی دعا کرو، بولیے سبحان اللہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ولمن تولد، اور ان کی نسلوں کو بخش دے، ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو بخش دے اور مومنہ عورت کو بخش دے، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد کو بخش دے اور مسلمہ عورت کو بخش دے، الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ زندوں کو بھی بخش دے اور مردوں کو بھی بخش دے، انک مجیب الدعوات، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نیک لڑکا ہوگا تو وہ ایک وقت نہیں، وہ ظہر میں جائے گا تو یہی دعا مانگے گا، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ عصر میں جائے گا تو یہی دعا کرے گا، مغرب میں جائے گا تو یہی دعا کرے گا، عشاء میں جائے گا تو یہی دعا مانگے گا، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ حضرات محترم، کوئی ایک مرتبہ اگر کسی سے کچھ مانگے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ میں جھٹکا دیا جائے گا۔ اگر محفوظ صاحب سے ایک مرتبہ ہم مانگنے آئیں تو یہ کہیں گے کہ جاؤ مولانا ایک مرتبہ میں نہیں ملے گا، دوسری مرتبہ آئیں گے پھر کہیں گے جاؤ مولانا نہیں ملے گا، لیکن جب ہم بار بار آئیں گے تو اب یہ بھگائیں گے نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیں گے، بولیے سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ دیں گے، اس لیے کہ بار بار بھگایا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے۔ ارے جب بندہ ہو کر بندے کو، اگر بندہ سے کچھ مانگے، بندہ بندے سے کچھ مانگے
تو بار بار اس کو بھگاتا نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا ہے. اسی طرح بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگتا ہے اللہ مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, ایک مرتبہ نہیں گر گرا رہا ہے, ظہر میں گر گرایا, عصر میں گر گرایا, مغرب میں گر گرایا, فجر میں گر گرایا, 5 وقت کی نماز میں گر گرایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گر گرانے کو قبول فرما لیتا ہے, قبول فرماتا ہے, اسے بھی بخش دیتا ہے, اس کے والدین کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے. اے اللہ مجھے بخش دے. اب اس میں ایک چیز ہے, بولے جمیل المومنین والمومنات, آپ تو نماز پڑھتے ہیں ہر صاحب, لیکن اس پر کوئی نہیں کرتا کہ مومن مردوں کو بخش دے, مومنہ عورت کو بخش دے, مسلمان مردوں کو بخش دے اور مسلمان عورت کو بخش دے. مومن الگ ہے کیا اور مسلمان الگ ہے کیا؟ جو مومن ہوتا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ اور جو مسلمان ہوتا ہے کیا وہ مومن نہیں ہے کیا؟ تو پھر الگ الگ کیوں بیان کیا؟ الگ الگ کیوں بیان کر دیا؟ مومن مرد کو بخش دے, مومنہ عورت کو بخش دے, مسلمان مرد کو بخش دے, مسلمان عورت کو بخش دے. سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, مومن مردوں کو بخش دے, مومنہ عورت کو بخش دے, مسلمان مرد کو بخش دے, مسلمان عورت کو بخش دے. حضرات محترم, تو مومن الگ ہے اور مسلمان الگ ہے کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ جو مومن ہے کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں, اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے یا نہیں؟ پھر الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں حکم دیا؟ بولیے سبحان اللہ. اگر یہ سوال سمجھ میں آ گیا تو ایک مرتبہ اور آپ کے بول دیجیے سبحان اللہ. ذرا جواب دیتے ہیں. مومن بنا ہے ایمان سے, بولیے سبحان اللہ. مومن بنا ہے ایمان سے اور مسلم بنا ہے اسلام سے, بولیے سبحان اللہ. اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں, اور جس کا ایمان ہے اسے مومن کہتے ہیں, بولیے سبحان اللہ. جس کے دل میں ایمان ہے اسے مومن کہتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مومن یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے. ایمان ظاہر میں نظر نہیں آتا, ایمان یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے, ایمان یہ ظاہر میں نظر نہیں آتا. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. حضور سے پوچھا گیا مل ایمان, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ, بولیے سبحان اللہ, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر والبعث بعد الموت. جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, تو میرے حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مان لو, بولیے سبحان اللہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مان لو, اس کے فرشتوں کو مان لو, اس کی کتابوں کو مان لو, اس کے رسولوں کو مان لو, قیامت کو مان لو, تقدیر کو مان لو, جنت و دوزخ کو مان لو, مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مان لو. اس کا نام ہے ایمان. اللہ کو مانو, دیکھا نہیں اللہ کو پھر بھی مان لو, بولیے سبحان اللہ. دیکھا نہیں جنت و دوزخ کو پھر بھی مان لو, فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لو, قیامت کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لو, تقدیر کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لو, حساب و کتاب کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لو, پلسرات کو دیکھا نہیں مان لو, حوض کوثر کو دیکھا نہیں مان لو, میزان کو دیکھا نہیں مان لو. اندیکھی چیزوں کو مان لینا یہ ہے ایمان. اندیکھی چیزوں کو ماننا یہ ہے ایمان. دیکھا نہیں مان لیا, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. دیکھنے والے کا کہا مانا ہے, ہم دیکھے نہیں لیکن ہم تو ان کو مانتے ہیں جنہوں نے دیکھ کر ہمیں بتا دیا ہے. سبحان اللہ. اصل میں انہی کی محبت ایمان ہے. اللہ ایمانہ لمن لا محبت کا, جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں. اس لیے کہ حضور ہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو مانتے ہیں کہ آقا قرآن ہے. حضور کہتے ہیں یہ قرآن نہیں حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. ورنہ کس نے دیکھا ہے جبریل کو, کس نے دیکھا ہے اٹھاتے ہوئے قرآن کو, کس نے دیکھا ہے قرآن کی آیت کو؟ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو مان لیا کہ قرآن ہے. حضور نے فرمایا کہ بے دیکھو مان لو کہ خدا ہے. آج 1400 سال سے زیادہ
اور اسلام کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ مت اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان ہے تو روزہ رکھو، اگر طاقت ہے تو حج کرو۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو اور زکوٰۃ دو، یہ اسلام ہے۔ تو پتہ چلا کہ ظاہری عمل کا نام اسلام ہے، ظاہری عمل کا نام اسلام ہے، اور دل کی کیفیت کا نام ایمان ہے، ایمان ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دعا مانگنا تو یہ مانگنا کہ اے اللہ تو مومن مردوں کو بھی بخش دے، مومنہ عورت کو بھی بخش دے، مسلمان مردوں کو بھی بخش دے، مسلمہ عورت کو بھی بخش دے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، اگرچہ اس نے وہ عمل نہیں کرتا، اگرچہ وہ خطا کار ہے، اگرچہ وہ پاپی ہے، اگرچہ وہ قصوروار ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، لیکن اے اللہ اس کے دل میں ایمان ہے، تو ایمان والے مرد کو بھی بخش دینا، ایمان والی عورت کو بخش دینا، اور جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر میں عمل بھی کرتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو مسلمان مردوں کو بھی بخش دینا اور مسلمان عورتوں کو بھی بخش دینا۔ ظاہری عمل کا نام اسلام اور باطنی عمل کا نام ایمان ہے۔ لیکن بابا ایمان میں گڑبڑی ہوئی تو ظاہر والا کام نہیں کرے گا، بولیے سبحان اللہ۔ اگر ایمان میں گڑبڑی ہوئی تو ظاہر والا کام سب دھرا نہ جائے گا۔ جڑ میں پھول لگ گیا تو پھل نہیں کھا سکتے، پتے بھی سوکھ جائیں گے۔ جڑ میں پھول لگ جائے تو پتے بھی سوکھ جائیں گے، شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، یہ پھل فروٹ جتنے ہیں کچھ نہیں رہ جائے گا صحیح سلامت۔ تو ایمان جڑ ہے، ایمان جڑ ہے۔ اندیکھی چیزوں کو مان لو، اور ماننا ہے تو پوری زندگی جیسا مانا ہے اسی طرح مانتے رہنا، بولیے سبحان اللہ۔ کہیں گستاخی نہ ہونے پائے۔ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی طرح ماننا، رسول کو مانا ہے تو رسول کی طرح ماننا، قیامت کو ماننا ہے تو قیامت کی طرح ماننا، جنت کو مانا ہے تو جنت کی طرح ماننا، اور حوض کوثر کو مانا ہے تو حوض کوثر کی طرح ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو مانا ہے تو اس طرح ماننا، جیسی شان ہے اس طرح مانتے رہنا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، اے اللہ ایمان کی حالت میں دنیا میں رکھ اور ایمان ہی پر موت عطا فرما دینا، ایمان ہی کی حالت میں دنیا میں رکھنا، ایمان ہی پر موت عطا فرما دینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگر بعد میں گفتگو کرنے کا موقع ملا تو میری گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خاص کر دعا مانگو، میت کے لیے خاص کر دعا مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ اسی وقت مانگو، یہ نہیں کہا کہ اسی وقت مانگو، چاہے 3 دن کے بعد مانگو، 10 دن کے بعد مانگو، 20 دن کے بعد مانگو، 40واں کرو تو 40 دن کے بعد مانگو، 6 مہینے کے بعد مانگو، برسی کے بعد مانگو۔ ارے مرنے والے کے حق میں جب بھی دعا مانگو گے رو کر گڑ کر، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا بدلہ جتنا مانگنے والے کو دیتا ہے اتنا ہی دے کے دنیا سے جانے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ گمچہ دے دیا ہے، حضرت کو دیا کہ یہ دیکھیے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک پارہ پڑھا تو جتنا اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرمائے گا، جتنے کا نام لیں گے اتنا کا ثواب اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کی